بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، ہم نے دور فاروقی میں شام اور ایران کی فتوحات کے بارے میں ملاحظہ کیا ہے۔ اس کے بعد ایرانی سلطنت کو جڑ سے ختم کرنے کے بعد جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا، آج مجوسیوں کی سلطنت برباد ہو گئی، اب وہ اسلام کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، لیکن اگر تم بھی کردار کے پکے نہ رہے تو اللہ تعالیٰ تم سے بھی حکومت چھین کر دوسروں کو دے دے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مصر کی طرف افواج بھیجیں، جس کے بارے میں مصنف رقم تراز ہیں۔ مصر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب شام کا سفر کیا تھا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے آپ سے ملاقات کی تھی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تجارت کے لیے مصر جاتے رہتے تھے، وہ بہت سرسبز علاقہ تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان سے مصر کے بارے میں بات کی۔ پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا، پھر مصر کی فتح کے لیے انہیں 4000 فوج دے دی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرما کے مقام پر آئے، یہ بحر روم کے کنارے واقع ہے۔ اس زمانے میں بہت آباد تھا، یہاں مصر کی سرکاری فوج موجود تھی۔ اس نے شہر سے نکل کر مقابلہ کیا۔ 1 ہفتے تک مقابلہ جاری رہا، آخر رومیوں نے شکست کھائی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ راستے کے علاقوں کو فتح کر کے فسطاط پہنچے۔ فسطاط سرکاری قلعہ تھا اور دریائے نیل پر واقع تھا۔ جہاز اور کشتیاں قلعے کے دروازے پر آ کر لگتی تھیں، اس لیے سرکاری ضرورتوں کے لیے بہت اہم تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے پہلے اسی کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے محاصرے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مصر کا حکمران مکوکس تھا، یہ رومی شہنشاہ قیصر کا باج گزار تھا، یعنی اسے جزیہ دیتا تھا۔ اس نے جب سنا کہ مسلمان فسطاط کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ پہلے ہی قلعے میں پہنچ گیا اور لگا جنگ کی تیاریاں کرنے۔ قلعہ بہت مضبوط تھا اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس فوج کم تھی۔ ان باتوں کے پیش نظر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور مدد کی درخواست کی۔ انہوں نے 10,000 فوج روانہ فرمائی اور ان کے ساتھ 4 سالار بھی روانہ فرمائے۔ ان چاروں حضرات کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا، ان میں سے ہر سالار 1,000 کے برابر ہے۔ یہ افسران حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت مقداد بن عمرو، سلمہ بن مخلد رضی اللہ عنہم تھے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ رتبے میں ان سے بڑھ کر تھے، چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے انہیں افسر بنا لیا اور محاصرے وغیرہ کے انتظامات ان کے حوالے کر دیے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کے چاروں طرف چکر لگایا، جہاں مناسب سمجھا وہاں سوار اور پیدل مجاہد مقرر کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی منجنیقوں سے قلعے پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ اس طرح 7 مہینے گزر گئے، جنگ کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ آخر ایک دن حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آج میں مسلمانوں پر فدا ہوتا ہوں۔ یہ فرمایا، ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور سیڑھی لگا کر فصیل پر چڑھ گئے۔ چند اور صحابہ نے جب انہیں اس طرح چڑھتے دیکھا تو وہ بھی اوپر چڑھنے لگے اور آخر فصیل پر پہنچ گئے، اور اوپر پہنچتے ہی سب نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے۔ پیچھے سے پوری فوج نے نعروں کا جواب دیا۔ اس نعرے سے قلعے کی زمین دہل گئی۔ عیسائی سمجھے مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے، چنانچہ وہ بدحواس ہو گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ ادھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے نیچے اتر کر قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ بس پھر کیا تھا، پوری فوج اندر داخل ہو گئی۔ مکوکس نے جب دیکھا کہ مسلمان اندر داخل ہو گئے ہیں تو ہمت ہار بیٹھا اور صلح کی درخواست کی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے ان کی صلح کی درخواست منظور کر لی۔ ایک دن عیسائیوں نے افسران کی دعوت کی، انہوں نے منظور کر لی۔ دوسرے دن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان کی دعوت کی۔ قیصر کو جب یہ خبر ملی تو وہ بہت تل ملایا۔ اسی وقت ایک عظیم الشان لشکر روانہ کیا۔ یہ لشکر اسکندریہ پہنچا اور مسلمانوں سے مقابلے کی تیاری کرنے لگا۔ ادھر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا، فسطاط فتح ہو چکا، اجازت ہو تو اسکندریہ پر چڑھائی کی جائے۔ مدینہ منورہ سے منظوری آ گئی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ اتفاق کی بات کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ
کہ خیمے میں ایک کبوتر نے گھونسلہ بنا لیا تھا۔ جب خیمہ اکھاڑا جانے لگا تو آپ کی نظریں اس گھونسلے پر پڑیں۔ آپ نے حکم دیا، خیمے کو یہیں رہنے دو، ہمارے مہمان کو تکلیف نہ دو۔ عربی میں خیمے کو فسطاط کہتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر اسی خیمے کے قریب ایک شہر بسایا۔ وہ شہر بھی فسطاط کے نام سے مشہور ہو گیا۔ آج بھی اس شہر کا یہی نام ہے۔ بہرحال اس طرح 21 ہجری میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اسکندریہ کی طرف بڑھے۔ اسکندریہ اور فسطاط کے درمیان رومیوں کی جو آبادیاں تھیں وہ مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار ہو گئیں۔ ان کا ایک عظیم الشان لشکر تیار ہو گیا۔ اس لشکر میں 1000 قبطی بھی شامل تھے۔ یہ لشکر خود فسطاط کی طرف بڑھا تاکہ مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا جائے۔ کربون کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ مسلمانوں نے زبردست جنگ کی۔ اس لشکر کو مکمل طور پر شکست ہوئی۔ اس کے بعد اسکندریہ تک کسی نے اسلامی لشکر کا راستہ روکنے کی کوشش نہ کی، یہاں تک کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اسکندریہ پہنچ گئے۔ رومی حاکم مکوکس جزیہ دے کر صلح کرنا چاہتا تھا، لیکن رومیوں سے ڈرتا بھی تھا۔ پھر بھی اس نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو پیغام بھجوایا کہ ایک مقررہ وقت تک صلح کر لی جائے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے انکار کیا۔ اب مکوکس نے عیسائیوں کا رعب مسلمانوں کے دلوں پر طاری کرنے کے لیے چال چلی۔ اس نے اپنے تمام آدمیوں کو حکم دیا ہتھیار لگا کر شہر کی فصیل پر مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اس نے عورتوں تک کو ایسا کرنے کا حکم دیا، لیکن ان کے منہ شہر کی طرف کروا دیے تاکہ مسلمان جان نہ سکیں کہ یہ عورتیں ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب عیسائیوں کو اس طرح فصیل پر کھڑے دیکھا تو مکوکس کو پیغام بھجوایا، تمہاری اس حرکت سے ہم نے تمہارا مقصد جان لیا ہے، لیکن تم جانتے نہیں ہم نے اب تک جتنے ملک فتح کیے ہیں وہ فوج کی کثرت کے بل پر نہیں کیے۔ تمہارا بادشاہ ہرقل جس ساز و سامان سے ہمارے مقابلے پر آیا اس کو بھی تم خوب جانتے ہو، اور جو نتیجہ نکلا وہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ رومی عیسائی سردار یہ سن کر سخت غضبناک ہوئے۔ انہوں نے مکوکس کو بہت برا بھلا کہا اور لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مکوکس لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے خفیہ طور پر بات چیت کی۔ وہ چاہتا تھا رومیوں سے الگ ہو جائے اور مسلمان اسے اور اس کے قبطی خاندان کو کچھ نہ کہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ بات مان لی۔ اس پر قبطیوں نے مسلمانوں کی مدد بھی کی۔ وہ فوج کے آگے پل اور سڑکیں بناتے چلے گئے۔ اسلامی لشکر کے لیے اس کا انتظام بھی کیا۔ اب اسلامی لشکر اور رومیوں میں جنگ شروع ہوئی۔ شروع میں رومی کبھی کبھی قلعے سے باہر نکل کر حملے کرتے اور پھر اندر چلے جاتے۔ آخر ایک دن سخت معرکہ ہوا۔ پہلے ایک رومی نے میدان میں نکل کر مبارزت طلب کی، یعنی مقابلے کے لیے کسی ایک کو للکارا۔ اس نے کہا، جسے بہادری کا دعویٰ ہو وہ اکیلا میرے مقابلے پر آئے۔ مسلمہ بن مخلد نے اس کے مقابلے پر گھوڑا آگے بڑھایا۔ رومی ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ٹیل ڈول والا تھا۔ جو ہی یہ نزدیک پہنچے اس نے لپک کر انہیں اٹھا لیا اور زمین پر دے پٹخا۔ ساتھ ہی اس نے چاہا تلوار سے وار کر دے، لیکن ایک سوار نے درمیان میں کود کر ان کی جان بچائی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ان پر غصہ آ گیا۔ غصے میں وہ انہیں برا بھلا کہہ گئے۔ حضرت مسلمہ بن مخلد نے مصلحت کے تحت جواب میں کچھ نہ کہا، خاموشی اختیار کی۔ لڑائی زور و شور سے جاری تھی۔ آخر مسلمانوں نے جان توڑ کر حملہ کیا اور رومیوں کو دباتے چلے گئے۔ رومیوں کے پاؤں اکھڑنے لگے، وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ قلعے میں داخل ہو گئے۔ اب لڑائی قلعے کے صحن میں ہونے لگی۔ آخر رومیوں نے بھاری تعداد میں جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ کیا اور مسلمانوں کو قلعے سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ اب ایک عجیب اتفاق تھا کہ مسلمانوں میں سے صرف حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور حضرت مسلمہ بن مخلد رضی اللہ عنہ ہی اندر رہ گئے۔ رومیوں نے انہیں گرفتار کرنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن یہ دونوں مردانہ وار مقابلے پر تل گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ مرنے مارنے پر تل گئے ہیں تو کہا، ہمارا ایک آدمی تم میں سے ایک کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ اگر ہمارا آدمی مارا گیا تو ہم تمہیں قلعے سے باہر جانے دیں گے، اور اگر تمہارا ساتھی مارا گیا تو دوسرا ہتھیار ڈال دے گا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ بات خوشی سے منظور کر لی اور خود رومی سپاہی کے مقابلے میں جانے لگے۔ اس وقت حضرت مسلمہ بن مخلد نے دبی آواز میں کہا، آپ نہ جائیں، مجھے مقابلے پر جانے دیں۔ یہ کہہ کر گھوڑا آگے بڑھایا۔ رومی پہلے ہی تلوار سنبھال چکا تھا۔ وہ تھا بھی بہت ماہر اور طاقتور۔ دیر تک دونوں ایک دوسرے پر وار کرتے رہے۔
آخر حضرت مسلمہ بن مخلد رضی اللہ عنہ نے ایک بھرپور وار کیا، رومی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اب رومیوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ان دونوں میں سے ایک اسلامی لشکر کا سپہ سالار ہے۔ وعدے کے مطابق انہوں نے دونوں کو قلعے سے نکلنے دیا، دونوں باہر آ گئے۔ اب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ انہوں نے کچھ دیر پہلے حضرت مخلد کو سخت سست کہا تھا، چنانچہ ان سے اپنے الفاظ کی معافی مانگی اور ان کی بہادری کی تعریف کی۔ حضرت مسلمہ بن مخلد نے انہیں معاف کر دیا۔ قلعے کا محاصرہ طول پکڑ گیا۔ یہ اطلاعات حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچیں، چنانچہ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کو خط لکھا۔ خط کے الفاظ یہ تھے: شاید تم لوگ وہاں رہ کر عیسائیوں کی طرح عیش پسند ہو گئے ہو، ورنہ قلعہ فتح کرنے میں اتنی دیر نہ لگتی۔ میرا خط ملنے پر پوری فوج کو جمع کرو اور جہاد پر خطبہ دو، پھر اس طرح حملہ کرو کہ جن لوگوں کو میں نے سالار مقرر کیا تھا وہ فوج کے آگے ہوں اور پوری فوج ایک ہی بار دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اس ہدایت کے مطابق حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فوج کے سامنے جہاد کے موضوع پر زوردار خطبہ دیا اور ایک پر اثر تقریر کی۔ مسلمان جوش میں بھر گئے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو بلایا، اپنا عمامہ سر سے اتار کر نیزے پر رکھا اور انہیں دیتے ہوئے بولے: یہ آپ کا علم ہے اور آج سے آپ سالار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے حضرت زبیر بن عوام اور مسلمہ بن مخلد رضی اللہ عنہ کو فوج کے ہراول دستے پر مقرر کیا۔ اس طرح قلعے پر زبردست حملہ کیا اور اللہ کی مہربانی سے پہلے ہی حملے میں قلعہ فتح ہو گیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اسی وقت حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ عنہ کو فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ منورہ روانہ فرمایا۔ ان سے فرمایا جس قدر تیز ہو سکے جائیں اور امیر المؤمنین کو فتح کی خوشخبری سنائیں۔ حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ عنہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور تیز رفتاری سے منزلیں طے کرتے ہوئے مدینہ منورہ تک پہنچے۔ جس وقت یہ وہاں پہنچے وہ دوپہر کا وقت تھا۔ انہوں نے سوچا دوپہر کا وقت ہے، امیر المومنین آرام کر رہے ہوں گے، لہذا ان کی طرف جانے سے پہلے مسجد نبوی کا رخ کیا۔ اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی لونڈی ادھر آ نکلی۔ انہیں مسافر جان کر ان سے پوچھا کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا اسکندریہ سے آ رہا ہوں۔ لونڈی نے اسی وقت جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی۔ انہوں نے فوراً لونڈی کو ان کی طرف بھیجا۔ وہ واپس آئی اور انہیں بلا کر لے آئی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے آنے کا انتظار نہ کر سکے، خود بھی اٹھے اور چادر سنبھال کر باہر نکل رہے تھے کہ حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ عنہ پہنچ گئے۔ فتح کی خوشخبری سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین پر گر گئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ سجدے سے اٹھتے ہی مسجد نبوی میں آئے اور منادی کرا دی کہ تمام مسلمان نماز کے لیے آ جائیں۔ یہ اعلان سن کر سارا شہر امڑ آیا۔ اب آپ نے حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ عنہ کو حکم دیا جنگ کے تمام حالات ان سب کو سناؤ۔ انہوں نے فتح کی کہانی تفصیل سے سنائی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں اپنے گھر لائے اور لونڈی سے پوچھا گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ جی ہاں، روٹی اور زیتون کا تیل ہے، لونڈی نے جواب دیا۔ یہ چیزیں مہمان کے آگے رکھی گئیں۔ انہوں نے کھانا شروع کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم سیدھے میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں نے سوچا آرام کا وقت ہے، آپ سو رہے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا افسوس، میرے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے کہ میں دن میں سوؤں گا۔ اگر میں دن میں سوؤں گا تو پھر خلافت کا بار کون سنبھالے گا؟ معزز سامعین، آج کی قسط میں ہم نے فتح مصر کے احوال ملاحظہ کیے۔ یہاں پر مصر کی فتح تک تمام بڑی بڑی فتوحات کا اختتام ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں سلطنت ایران اور سلطنت روم اپنے اختتام کو پہنچیں اور یہ سلطنتیں اسلام کی حکومت میں آ گئیں اور اس طرح اسلام کا جھنڈا ان عظیم الشان سلطنتوں پر لہرانے لگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، باقی احوال آئندہ ایک ساتھ میں بیان کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔